ناظرین ذی وقار، میں سید رؤف ریحان، ریاستی صدر بزم اساتذہ برائے فروغ اردو زبان و ثقافت تلنگانہ بعنوان دلی سلطنت میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج کے اس سبق میں ہم دلی سلطنت کے تحت سید خاندان، لودھی خاندان اور دلی سلطنت کی خصوصیات کا جائزہ لیں گے۔ سید سلطنت 1414 عیسوی تا 1451 عیسوی۔ سید سلطنت کے بانی خضر خاں تھے۔ وہ سید تھے۔ تیمور نے خضر خاں کو پنجاب میں اپنا گورنر بنایا تھا۔ خضر خاں نے دلی کے غیر یقینی حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دلی کی طرف پیش قدمی کی اور دلی پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح سید خاندان کی بنیاد خضر خاں نے ڈالی اور اس خاندان نے 37 سال تک دلی پر حکومت کی۔ خضر خاں کے بعد ان کا بیٹا مبارک شاہ تخت نشین ہوا اور اس کے دور میں کوئی قابل ذکر ترقی نہیں ہوئی۔ دوسری جانب وہ ایک وزیر سرور الملک کی سازش کا شکار ہوا۔ اس کے بعد شہزادہ محمد کو سلطان بنایا گیا، لیکن تمام تر اختیارات وزیر کے ہاتھ ہی میں تھے۔ جب 1445 عیسوی میں سلطان محمد کا انتقال ہوا تب اس کا لڑکا علاء الدین عالم شاہ سلطان بنا۔ عالم شاہ ایک کمزور حکمراں تھا اور اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لاہور اور پنجاب کے گورنر بہلول خان لودھی نے دلی پر حملہ کیا۔ معزز ناظرین، آج کے اس سلائیڈ سے ہم نے یہ جانا کہ سید سلطنت نے 1414 عیسوی تا 1451 تک دلی پر حکمرانی کی اور اس سلطنت کے بانی خضر خاں ہیں۔ چونکہ ان کے خاندان کا تعلق سید گھرانے سے تھا، اس لیے اس سلطنت کو سید سلطنت کہا جاتا ہے۔ خضر خاں دراصل پنجاب کے گورنر تھے اور خضر خاں کے بعد ان کا بیٹا جو مبارک شاہ تھا تخت نشین ہوا، لیکن پھر اس کے بعد شہزادہ محمد کو بھی سلطان بنایا گیا۔ جب 1445 میں سلطان محمد کا انتقال ہوا تو ان کے بعد عالم شاہ سلطان بنا، لیکن اسی کے دور میں اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لاہور اور پنجاب کے گورنر بہلول لودھی نے دلی پر حملہ کیا۔ وزیر حامد خان نے اس کی مدد کی۔ اس طرح دلی سلطنت کا تخت و تاج لودھی خاندان کے قبضے میں آ گیا۔ لودھی خاندان کا آغاز 1451 عیسوی میں ہوا۔ لودھی خاندان 1451 تا 1526 عیسوی۔ لودھی افغان نسل کے تھے۔ لودھی خاندان کے 3 حکمرانوں نے 75 سال تک حکومت کی۔ اس سلطنت کا بانی بہلول لودھی تھا۔ اس نے جونپور کے حکمران کو شکست دی اور اس پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا سکندر لودھی جانشین ہوا۔ اس نے 1469 سے 1517 تک یعنی 1469 تا 1517 عیسوی تک حکمرانی کی۔ وہ اس خاندان کا قابل ترین حکمران تھا۔ اس نے توسیع پسندی کی جارحانہ پالیسی پر عمل کیا اور گوالیار اور بہار کے علاقے اپنے قبضے میں لے لیے۔ سکندر لودھی نے اپنی سلطنت کے حدود کو بنگال تک پہنچا دیے۔ تمام بغاوتوں کو بے دردی سے کچل دیا۔ 1504 عیسوی میں سکندر لودھی نے شہر آگرہ بسایا۔ اس طرح اس نے دارالخلافہ کو دلی سے آگرہ منتقل کیا، جاسوسوں کو فائز کیا، غیر کارکرد عہدیداروں کو سخت سزائیں دی گئی۔ معزز طلبہ، لودھی خاندان کے متعلق ہم تفصیلات جان رہے ہیں۔ اس خاندان نے 1451 سے 1526 تک حکمرانی کی اور اس خاندان کے بانی
بہلول لودھی ہیں، انہوں نے دراصل جونپور کے حکمرانوں کو بھی شکست دی اور اس پر بھی قبضہ کیا۔ اس کے بعد لودھی خاندان کے بانی بہلول لودھی کے بعد ان کا بیٹا سکندر لودھی جانشین ہوا، اور تاریخ میں بہترین اصلاحات کے لیے یہ مشہور بھی ہوا۔ بالخصوص امتحانی نقطہ نظر سے متعدد مسابقتی امتحانات میں یہ سوال آ چکا ہے کہ شہر آگرہ کو کس نے بنایا۔ اکثر آپشنز دیے جاتے ہیں کہ شاہ جہاں یا پھر اورنگزیب یا پھر اکبر یا پھر سکندر لودھی۔ بہرحال سکندر لودھی کا اہم کارنامہ شہر آگرہ کو آباد کرنا ہے۔ لودھی خاندان کا تیسرا اور اہم آخری حکمران ابراہیم لودھی تھا۔ اس نے 1517 عیسوی تا 1526 عیسوی تک حکومت کی۔ یہ سکندر لودھی کا بیٹا تھا۔ اس میں ایک حکمران کی فراست اور دور اندیشی نہیں تھی، اور اس وجہ سے یہ لودھی خاندان کے سلطنت کے خاتمے کا بھی سبب بنا۔ پنجاب کا گورنر دولت خان، جو ابراہیم لودھی سے مطمئن نہیں تھا، بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی۔ ابراہیم لودھی کا چچا عالم خان لودھی نے بھی بابر کو حملے کی دعوت دی۔ بابر بھی ہندوستان پر حملے کے لیے بے چین تھا۔ اس دعوت پر وہ زیادہ متحرک ہوا۔ بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا اور ابراہیم لودھی کے خلاف جنگ کی۔ 21 اپریل 1526 عیسوی کو پہلی جنگ پانی پت ہوئی۔ ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ میں مارا گیا۔ اس طرح لودھی خاندان کا خاتمہ ہوا اور دلی سلطنت بھی اختتام پذیر ہوئی، اور 1526 سے مغل دور کا آغاز ہوا۔ معزز طلبہ، لودھی خاندان کا آخری حکمران ابراہیم لودھی تھا، اور 1526 عیسوی میں بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ دراصل ابراہیم لودھی چونکہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس میں فراست اور دور اندیشی کی کمی تھی، اس لیے پنجاب کا گورنر دولت خان ابراہیم لودھی کی کارکردگی سے اور حکومت سے مطمئن نہیں تھا، اور اس نے بابر کو ہندوستان آنے کی دعوت دی۔ اسی طرح ابراہیم لودھی کا خود چچا عالم خان لودھی بھی ابراہیم لودھی کے خلاف تھا، اور اس نے بھی بابر کو حملے کی دعوت دی، اور آخر کار 21 اپریل 1526 عیسوی کو پہلی جنگ پانی پت ہوئی۔ اس میں ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی اور ظہیر الدین محمد بابر کو کامیابی ملی۔ 1526 سے پھر مغلیہ دور کا آغاز بھی ہوا۔ ناظرین، اب آئیے ہم جانیں گے دلی سلطنت کے حالات۔ دلی سلطنت کے مذہبی، سماجی، سیاسی حالات کیسے تھے، اور نظم و نسق کس طریقے کا دلی سلطنت میں رائج تھا۔ دلی سلطنت ایک مذہبی سلطنت تھی۔ بادشاہ کو زمین پر خدا کا نمائندہ تصور کیا جاتا تھا، اور جانشینی کا کوئی باقاعدہ دستور نہیں تھا۔ وزیر مالگزاری جنگوں، مقامی اور صوبائی حکومت اور مارکیٹ کے نگران ہوتے تھے۔ صدر الصدور، قاضی اور برید الملک دوسرے اہم مرکزی عہدیدار تھے۔ التمش نے اپنی مملکت کو صوبوں میں تقسیم کیا تھا جو اقطاع کہلاتے تھے۔ اقطاع سے مراد صوبہ ہے۔ اقطاع کے صدر کو مختلف نام جیسے ناظم، مفتی یا ولی کہا جاتا تھا۔ وہ مرکزی حکومت کے تحت کام کرتے تھے۔ وہ ایک بڑی فوج رکھتے تھے۔ اقطاعوں میں مالگزاری کے افسر بھی مقرر تھے۔ یہ بہت اہم امتحانی نقطہ نظر سے یا پھر دلی سلطنت کے نظم و نسق کا نقطہ ہے کہ جب التمش بادشاہ تھا تب اس نے اپنی مملکت کو صوبوں میں تقسیم کیا تھا، اور یہ صوبے اقطاع کہلاتے تھے، اور اس کے اقطاع کے صدر کو مختلف نام جیسے ناظم، مفتی یا ولی کہا جاتا تھا۔
اقطاعوں میں مالگزاری کے افسر بھی مقرر کیے تھے۔ اقطاعوں کو چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کیا گیا تھا، وہ شق کہلاتے تھے۔ ان پر شقدار کنٹرول کرتے تھے۔ شق کو مزید پرگنوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پرگنوں کے افسروں میں امین، منصف، خزانچی، قانون گو وغیرہ ہوتے تھے۔ گاؤں انتظام کی سب سے آخری اکائی ہوتا تھا۔ گاؤں کا انتظامی مقامی موروثی عہدیدار کیا کرتا تھا، اور ان میں سے چند موروثی عہدیداروں کے نام چودھری، پٹواری، مقدم اور چوکیدار تھے۔ ریاست کی آمدنی کا اہم ذریعہ مالگزاری تھا۔ اس کے علاوہ غیر مسلموں سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا۔ حاصل ہونے والی آمدنی فوج، عہدیداروں کی تنخواہوں، سلطان کے ذاتی اخراجات اور عملے کے اخراجات پر خرچ ہوتی تھی۔ سلاطین نے بہترین فوجی انتظام قائم کیا تھا۔ اکثر سلاطین نے منگول حملوں کے ساتھ شمال مغرب سے بھی حملوں کا سامنا کیا۔ فوج گھوڑے سوار، پیدل اور ہاتھیوں پر مشتمل تھی۔ گھوڑے سوار فوج کی اصل طاقت ہوتے تھے۔ معزز طلبہ، دلی سلطنت میں سب سے اہم جو نظام تھا وہ اقطاع نظام کہلاتا تھا۔ اقطاع کو شق میں تقسیم کیا گیا، شق کو پرگنہ میں اور مزید تقسیم کیا گیا تھا، اور جو پرگنہ کے افسر تھے انہیں امین، منصف، خزانچی، قانون گو وغیرہ کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ریاست کی اہم آمدنی کا ذریعہ مالگزاری تھا۔ مشرقی اور جنوبی ہند میں چاول اور شکر کی کاشت کی جاتی تھی۔ شمالی ہند کپاس یعنی روئی کی پیداوار کے لیے مشہور تھا۔ ابن بطوطہ نے زمین کی زرخیزی کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ بعض مقامات پر 2 سے 3 فصلیں تیار کی جاتی تھی۔ دلی سلطنت میں دیہاتوں کو طاقتور سپہ سالاروں کے حوالے کیا گیا، جس کی وجہ سے دیہی معیشت اور زراعت پر برا اثر پڑا۔ پارچہ کی صنعت اہم صنعت تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو روزگار ملا۔ دلی سلطنت میں اندرونی اور بیرونی تجارت میں ترقی ہوئی۔ مالدار طبقے کا معیار زندگی بہت بلند تھا۔ عام لوگوں پر محصل کا بوجھ تھا۔ زراعت اور پارچہ جات کے علاوہ دھات سازی اور تعمیرات کو بھی اہمیت حاصل تھی۔ علاء الدین خلجی کی مارکیٹ اور مالگزاری اصلاحات اس دور کے اہم کارنامے ہیں۔ محمد بن تغلق کے دوابے کے علاقے میں محصول میں اضافے کا منصوبہ اس علاقے میں بارش کی کمی کی وجہ سے ناکام ثابت ہوا۔ اندرون ملک تجارت بڑے پیمانے پر کی جاتی تھی۔ اس سلائیڈ سے یہ معلوم ہوا کہ مشرقی اور جنوبی ہند میں چاول اور شکر کی کاشت کی جاتی تھی، اور شمالی ہند کپاس کی پیداوار کے لیے کافی مشہور تھا۔ اس کے علاوہ مالدار طبقے کا معیار زندگی کافی بلند تھا اور عام لوگوں پر محصل کا بوجھ تھا۔ آئیے مزید تفصیلات حاصل کریں۔ بنگال اور بہار سے چاول، شکر وغیرہ کی تجارت مالابار اور گجرات سے کی جاتی تھی۔ اودھ اور الہ آباد کے علاقے گیہوں کی بڑے پیمانے پر پیداوار کے لیے مشہور تھے۔ ان علاقوں سے دلی کو گیہوں حاصل ہوتا تھا۔ مختلف اجناس کی منتقلی کے لیے بیل گاڑی، گھوڑے اور گدھے استعمال کیے جاتے تھے۔ اس دور میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک اور چین سے تجارت فروغ پائی۔ ملتان، سندھ، لاہور، دلی وغیرہ اہم تجارتی مرکز تھے۔ سلاطین کی جنوبی ہند کی فتح کے بعد تجارت کو ان علاقوں میں وسعت ملی۔ جٹل اور ٹنکا اس دور کے اہم سکے تھے۔ سلاطین کے دور کے دہلی کے جٹل اور ٹنکا اہم سکے تھے۔ شمالی اور جنوبی ہند سے کپڑا، ریشم اور مسالے جات کو جنوب مشرقی ایشیا برآمد کیا جاتا تھا۔
اسلام کی اشاعت ہندو مت پر اثر انداز ہوئی. ہندو طرز زندگی اور رسومات میں اصلاح کے لیے ہندو مسلحین ریفارمرز آگے آئے اور انہوں نے عقیدے کی تعلیم دی. اسے بھکتی تحریک کہتے ہیں. اس تحریک کے علمبرداروں میں رامانند، رام داس، تکارام، گرو نانک اور کبیر وغیرہ تھے، جنہوں نے خدایانیت، انسانی اخوت، مساوات اور بھائی چارگی کی تعلیم دی. ادب، آرٹ اور فن تعمیر، یعنی سلاطین نے دہلی کے دور میں ادب، آرٹ اور فن تعمیر کو کس طرح ترقی ملی، اس کا جائزہ ہم لیں گے. ہندو مسلم ارتباط کے نتیجے میں لسانی آمیزش ہوئی. سنسکرت میں فارسی، عربی اور ترکی الفاظ شامل ہونے لگے، جس کے نتیجے میں اردو زبان وجود میں آئی. آگے چل کر اردو زبان عوام کی مقبول اور معروف اور مشہور زبان بن گئی. بھکتی تحریک کی وجہ سے مقامی زبانیں جیسے ہندی، مراٹھی، بنگالی اور میتلی کو بھی شہرت ملی. عوام بھکتی تحریک کے سنتوں کے گن گانے لگے. دلی سلطنت میں ایک جدید آرٹ اور فن تعمیر کا آغاز و ارتقاء ہوا. دلی کے بادشاہوں اور ان کے عہدیداروں نے دلی، اجمیر، لاہور اور دولت آباد میں کئی ایک عمارتیں، مسجدیں اور قلعے تعمیر کروائے. اس دور کی تعمیرات کے اہم خد و خال میں کمانیں اور گنبد، چونے اور گچی کا استعمال، پتھر اور جمسم کا استعمال اور آرائش و زیبائش وغیرہ شامل ہیں. ناظرین، سلاطین دلی نے مساجد، قلعے اور محلات کی تعمیر کے لیے عرب ممالک، وسطی ایشیا اور ایران کے معمار اور ماہرین نے فن تعمیر کو بلایا، اور ان میں سب سے شاندار مسجد القوۃ الاسلام ہے جسے ایبک نے تعمیر کی. قطب مینار ایک دلکش عمارت ہے، اور علادین خلجی نے مشہور علاقائی دروازہ اور مسجد نظام الدین اولیاء تعمیر کروائی. مشہور سری بھی علادین خلجی کی تعمیر کردہ ہے. غیاث الدین تغلق نے شہر تغلق آباد بسایا. ابن بطوطہ نے محل کی خوبصورتی کو سراہا. وہ لکھتا ہے کہ سلطان نے تعمیر میں سونے کی اینٹیں بھی استعمال کی ہیں. محمد بن تغلق نے دولت آباد کے قریب ایک نیا شہر جہاں پناہ کے نام سے تعمیر کروایا. نصیر الدین نے لال گنبد کی تعمیر کروائی. سکندر لودھی کے وزیر مبارک شاہ نے دلی میں موتی مسجد تعمیر کروائی. اس طرح دلی سلطنت میں ایک نیا طرز تعمیر ہند اسلامی تعمیر کے نام سے وجود میں آیا. ناظرین، دلی سلاطین نے مختلف فن تعمیرات کے شاہکار عمارات تعمیر کروائے، اور خصوصاً قلعے، محلات اور مساجد کی تعمیر کروائی. مسجد قوۃ الاسلام کافی شاندار اور مشہور مسجد ہے جسے قطب الدین ایبک نے تعمیر کروایا تھا. اس کے علاوہ قطب مینار ایک دلکش عمارت ہے جس کا کی بنیاد قطب الدین ایبک نے ڈالی اور التمش نے اس کی تکمیل کی. علاوہ ازیں علادین خلجی نے مشہور الہی دروازہ اور مسجد نظام الدین اولیاء تعمیر کروائی، اور غیاث الدین تغلق نے شہر تغلق آباد بسایا. اس کے علاوہ نیز محمد بن تغلق نے دولت آباد کے قریب ایک نیا شہر جہاں پناہ کے نام سے تعمیر کروایا. اور جو سکندر لودھی تھا، اس نے جو ہے شہر آگرہ بسایا. اور سکندر لودھی کے وزیر مبارک شاہ نے دلی میں موتی مسجد تعمیر کروائی. نصیر الدین نے لال گنبد کی تعمیر کروائی. اس کا نچوڑ یہ ہے کہ اس طرح دلی سلطنت میں ایک نیا طرز تعمیر ہند اسلامی تعمیر کے نام سے
وجود میں آیا.